اسلام میں پہلے زکوٰۃ اور حج کے بارے میں سب جانتے تھے، لیکن صوم کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ صوم روزے کو کہا جاتا ہے۔ صوم عربی زبان میں گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ ان کا پیشہ تھا چوری کرنا، لوٹ مار کرنا۔ ان سب کے لیے ان کو تیز رفتار کی ضرورت تھی۔ گھوڑا ایک نازک مزاج سواری ہے۔ وہ تیز دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے پورا دن ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے اور کچھ نہ دیتے تھے تاکہ انہیں عادت ہو جائے بھوک اور دھوپ کی۔ وہ اس کو روزہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی 10 محرم کے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ انہوں نے کہا، 10 محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 محرم کو فرقوں سے نجات دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا، 10 محرم اور 9 محرم کو روزہ رکھو۔ ہم 2 روزے رکھیں گے، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے وجود میں روزہ آیا۔ اس کے کچھ دیر بعد مسلمانوں پر 3 روزے لازمی قرار دیے گئے، ہر مہینے کے 14 اور 15 16 کو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہمیشہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ اس کے 2 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی رمضان میں۔ آج بھی تمام مسلمان 30 روزے رکھتے ہیں۔ ساتھیو، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔